میں اب جس بڑی شخصیت کو بلانے جا رہا ہوں، میں اس بات کو سمجھ سکتا ہوں کہ تقریباً 7 سال لگ گئے مجھے اپنی ڈاکٹریٹ مکمل کرنے میں، پی ایچ ڈی مکمل کرنے میں۔ میں جس ہستی کو بلانے جا رہا ہوں ان کی ڈبل پی ایچ ڈی ہے، تصوف پہ پی ایچ ڈی ہے، پلاک کی چیئرمین ہیں، مختلف ممالک میں لیکچرز کے لیے جاتی ہیں، علمی شخصیت ہیں، بڑی شخصیت ہیں، شعر و ادب سے جڑی ہیں، آرٹ سے جڑی ہیں، کلچر سے جڑی ہیں، تہذیب کی بات کرتی ہیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں ڈاکٹر سغرا صدف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، بڑی محبت۔ سب خیر کے رستے پر چلنے والے لوگ یہاں جمع ہیں۔ بابا جی عرفان اللہ جن سے میری بڑی عقیدت ہے، بڑی محبت ہے، وہ یہاں موجود ہیں۔ ان کی اجازت سے کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہوں گی۔ تو آج کی یہ جو محفل ہے، یہ بہت ہی خوبصورت محفل، ابھی میرے بھائی نے جہاں بات ختم کی ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر محمد علی صاحب نے، کہ ہمارے جو صوفیاء کے دربار ہیں وہ در فیض ہیں، وہاں لوگوں کو کھانا، رہائش، آسرا ملتا ہے۔ لاہور میں کسی کو آنا ہو، کسی غریب کو کچہری میں، مقدمے میں، کسی حوالے سے اس کے پاس رہنے کی جگہ نہ ہو، شام ہو جائے تو وہ داتا دربار کے برآمدے میں جا کر لیٹ جاتا ہے، اسے کوئی نہیں پوچھتا، اس کو کھانا بھی ملتا ہے اور اس کو تحفظ بھی ملتا ہے۔ تو یہ تو بات یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن جو ہمارے صوفی ہیں دراصل وہ ہمارے کلچرل ہیرو ہیں۔ کیونکہ میں ایک ثقافتی ادارے کی سربراہ ہوں تو مجھے اس حوالے سے صوفیاء کے درباروں پر جانے کا موقع ملا، انہیں پڑھنے کا موقع ملا۔ تو ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے۔ اور انسان جو ہے، خدا کو اگر صرف ہماری عبادت کی ضرورت ہوتی تو فرشتے بہت تھے، انسان کو تخلیق نہ کرتا۔ ہمارے اندر جذبات اور احساسات ہیں جن کے اظہار کا سب سے بڑا طریقہ ثقافت ہے۔ جب یہ میڈیا نہیں تھا، مختلف ادارے وجود میں نہیں آئے تھے، ٹی وی اسٹیشن نہیں تھے، تو صوفیاء کے دربار جو تھے وہ ثقافت کے علمبردار تھے۔ وہاں پہ محفل سماع ہوتی تھی، وہاں پہ دھمال ہوتی تھی، اور وہاں پہ ایکٹنگ تھیٹر ہوتا تھا کہ جو لوگوں کو اظہار کا موقع فراہم کرتا تھا۔ وہ روتے تھے، وہ ہنستے تھے۔ جب ہم روتے ہیں اور ہنستے ہیں تو ہمارا کتھارسس ہوتا ہے، اور جب ہم ان دونوں چیزوں سے مبرہ ہو جاتے ہیں تو ہم ایک ایسا پریشر کوکر بن جاتے ہیں کہ جو پھر کسی وقت پھٹ جاتا ہے، پھر عدم برداشت کی طرف ہم جاتے ہیں، پھر لڑائی کی طرف جاتے ہیں، جھگڑے کی طرف جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کے لیے رونا اور ہنسنا بھی ضروری ہے، اور وہ ہم کوئی اچھا ڈرامہ دیکھتے ہیں، کوئی میوزک سنتے ہیں، محفل سماع کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو یہ تو ہماری اینک ہے کہ ہمیں اس میں رب کا رنگ نظر آتا ہے، کسی کو دنیاوی محبوب کا رنگ نظر آتا ہے، تو اس سے ہم کس طرح لطف اندوز ہوتے ہیں۔ صوفیاء نے، ہمارے جو پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے صوفیاء نے سب سے پہلے اپنی زمین سے اپنا رابطہ قائم کیا۔ وہ جہاں بھی گئے، بابا فرید کا تعلق، ان کے خاندان کا تعلق کابل سے تھا، لیکن وہ جب یہاں آئے تو انہوں نے پنجابی زبان میں لکھا، کیونکہ جو لوگوں کی زبان تھی، انہوں نے بادشاہوں کی زبان جو اس وقت فارسی زبان تھی اس میں نہیں لکھا، اس میں نہیں لوگوں کو مخاطب کیا، کیونکہ صوفی کا مخاطب انسان ہوتا ہے، اور وہ اس انسان کے لیے سکھ کی کوئی راہ تلاش کرتا ہے، اس کی زندگی کو خیر کی طرف لے کر جانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے وہ اس کی زبان میں مخاطب کرنے کی، اس کی زبان کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو صوفی نے اپنی زمین سے اور اپنے لوگوں سے جڑت قائم کی۔ اگر ہم اسی تناظر میں آج کے حوالے سے دیکھیں تو جو آج ہمیں جس صورتحال کا سامنا ہے کہ ہم نے اپنی زمین سے جڑت قائم ہی نہیں کی، ہمیں اپنے دریاؤں سے واسطہ ہی نہیں، ہم نے اپنے دریاؤں کا خیال نہیں کیا، دریا سوکھ گئے، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ ہم لکھنؤ کی اور دریائے ٹیمز کی تہذیب پڑھتے رہے ہمارے نصاب میں، اور ہماری اپنی فصلیں، ہماری زمین بنجر ہو گئی، ہم نے نہیں دیکھا۔ ہمارے درخت، خدا نے ایک پیکج بنایا اس کائنات کو، ہر علاقے کے مختلف درخت ہیں، ہم نے اپنے درخت کاٹ کر خوبصورت لگنے والے انگریزوں کے درخت منگوا کے لگا لیے، نہ ان کا سبزہ ہے نہ ان کا کوئی پھل ہے، لیکن بس ہم نے
اپنے بورڈ کے، دھریک کے اور کیکر کے درخت اکھاڑ دیے جو کہ ہمیں قوت مدافعت فراہم کر رہے تھے۔ تو صوفی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک تو یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ اپنی زمین سے جڑت کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا جو رویہ ہے وہ مثبت اور منفی سوچ کے حوالے سے ہے۔ ہمارے اندر ہی تعمیر ہے، ہمارے اندر ہی تخریب ہے، دونوں قوتیں خدا نے ہمارے اندر رکھی ہیں، اور پھر ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم کون سا راستہ چنیں، کیونکہ صاحب اختیار بنایا ہے۔ اگر ہم ساری چیزیں اس پر چھوڑ دیں کہ اگر کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے بھی خدا کی منشا ہے یا اچھائی ہو رہی ہے، اس نے دونوں طاقتیں ہمیں دے کر ہمیں اختیار کا حق دیا ہے کہ اس طرف کنواں ہے اور اس طرف سیدھا رستہ ہے، اگر ادھر جاؤ گے تو کنویں میں گرو گے، اور اگر اس طرف سے جاؤ گے تو صحیح رستے پہ جاؤ گے۔ اور جب ہم یہاں سفر شروع کر لیتے ہیں جہاں کنواں ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ ان کے دلوں پر مہریں لگ گئی ہیں، اب انہوں نے اس گند میں، اس دلدل میں ضرور گرنا ہے۔ تو اختیار کی بات ہے۔ تو ہم جب تعمیر کا رستہ اختیار کرتے ہیں، مثبت رستہ اختیار کرتے ہیں، تو وہ کامیابی کا رستہ ہے۔ ہمارے جو صوفی ہیں انہوں نے کیا کیا، اپنی پوری تعلیمات کے ساتھ انہوں نے ہمارے اندر اس جمالیاتی پہلو کو ثقافت کے ذریعے ایکٹیویٹ کیا، اپنے عمل کے ذریعے ایکٹیویٹ کیا کہ جس سے ہم ایک بہتر انسان بن سکیں جو کہ معاشرے کے لیے مفید ہوں۔ ہمارا مقصد صرف ہر وقت اللہ کی عبادت کرنا نہیں ہے بلکہ معاشرے کے لیے کام کرنا بھی ہے۔ حضرت سلطان بہو کا ایک مصرع ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ 5 وقت کی نماز ادا کر کے ہم کوئی فارغ نہیں ہو جاتے ہر کام سے کہ ہم نے 5 وقت کی نماز ادا کر لی، اب ہم جو مرضی کریں۔ وہ تو ہماری حاضری ہے، آپ کہیں کہ 24 گھنٹوں میں یہ 5 پیریڈ ہیں جن میں ہم نے جا کے حاضری لگوائی ہے۔ باقی پورے پیریڈ میں ہم نے کیا کیا، صبح سے لے کر زور تک ہم نے کیا کیا، زور سے لے کے عصر تک ہم نے کیا کیا، وہ ہم یاد نہیں رکھتے۔ اور وہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ان دنوں ان اوقات میں کیا کیا۔ پھر صوفی کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ٹھیکے داری نہیں کرتا، وہ فتوے نہیں لگاتا، وہ مناظرے نہیں کرتا۔ مولانا روم سے کسی نے کہا کہ 72 فرقوں سے آپ کس سے متفق ہیں؟ انہوں نے کہا میں 72 سے متفق ہوں۔ یہاں کیا ہے کہ آپ احترام کریں دوسرے انسان کا، جس بھی فرقے پہ وہ چلنے والا ہے، جس بھی مذہب کا ماننے والا ہے۔ صوفی نے کبھی تبلیغ نہیں کی، یہ بڑی اہم بات ہے کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں صوفیہ کی تبلیغ سے اسلام پھیلا۔ صوفیہ کی زبانی تبلیغ سے نہیں، کیونکہ صوفی صرف تبلیغ نہیں کرتا، صوفی اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے۔ صوفی نے جب شودر اور دیگر جو اس وقت کے لوگ تھے جن کے ساتھ بڑی نفرت کا اور تقسیم کا سلسلہ رکھا جاتا تھا، ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک دسترخوان پر کھانا کھایا، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، تو لوگ ان سے متاثر ہوئے کہ یہ کیسے مذہب کا ماننے والا ہے کہ جو اتنی گندگی، اتنی وہ جو ایک معاشرے میں جس کی کوئی عزت نہیں اس کے ساتھ بھی بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے۔ تو انہوں نے اس مذہب کو اختیار کیا۔ تو صوفی کسی کو اپنے مذہب کو چھوڑنے یا اپنے آپ کو سب سے برتر ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ہر انسان خدا کا پیدا کرتا ہے، ہم سب کے اندر اس کی روح ہے۔ اور جب ہم یہ مان لیں کہ آپ میں، مجھ میں، کسی کا نام پیٹر ہے، کسی کا کوئی ہیرا سنگھ ہے، اس کے اندر بھی رب کی روح ہے، تو ہم سب پر اس کا احترام لازم ہو جاتا ہے۔ ہم ٹھیکیداری نہیں کرتے، کیونکہ اگر خدا چاہتا وہ اتنا طاقتور ہے تو ایک ہی مذہب قائم دنیا میں پیدا کرتا۔ اسلام سے پہلے بہت سارے مذاہب تھے، کوئی اور مذہب ہوتا ہی نہ۔ لیکن اگر ہم سوچیں تو سب مذاہب میں ہمیں ایک روح ضرور نظر آئے گی۔ کوئی مذہب آپ کو یہ نہیں کہتا کہ انسان کو قتل کرو، انسان کو نقصان پہنچاؤ۔ سارے مذاہب جو ہیں وہ خدا کی طرف ہی جاتے ہیں۔ اور اگر ہم نے لوگوں کو اپنے مذہب سے متاثر کرنا ہے تو ہمیں اپنا عمل بھی ثابت کرنا چاہیے، جو کہ صوفیہ نے کیا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ کئی دفعہ یہ صوفیزم پہ بڑے اعتراضات بھی ہوتے ہیں، مختلف سوال بھی ہوتے ہیں، جی اسلام سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تو اسلام سے تو بنیادی تعلق حقوق العباد کی آپ بات دیکھیں، حقوق اللہ سے حقوق العباد کی زیادہ تلقین کی گئی، اور کہا گیا کہ اللہ اپنے حقوق معاف کر دے گا، لیکن انسان کے حقوق جو انسان کی طرف ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے ٹھیکیداری لی ہوئی ہے، ہم تنقید کرتے ہیں، ادارے کام نہیں کر رہے، فلاں سیاستدان برا ہے، فلاں ادارہ برا ہے، فوج کام نہیں کر رہی، فلاں نہیں کر رہا۔ آپ نے کبھی یہ سوال پوچھا ہے کہ میں کام کر رہا ہوں؟ میں کیا کام کر رہا ہوں؟ کئی دفعہ قاسم علی شاہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، میرے بڑے پیارے بھائی ہیں، مجھے ان سے بڑی محبت ہے کیونکہ خیر کے رستے پر چلنے والے ہیں۔
تو جب کوئی بندہ بہت کام کرتا ہے اس پر تنقید بھی ہوتی ہے، تو کئی دفعہ کوئی ان پہ تنقید کرے تو میں کہتی ہوں کہ مجھے یہ بتائیں، وہ تو اتنے اسٹوڈنٹس کو وظیفہ دیتے ہیں، ان نے اتنے لوگوں کے اندر خیر کا جذبہ اجاگر کیا ہے، آپ مجھے بتائیں، ایک مثال دیں کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ تو جب آپ یہ سوچیں کہ میں نے صبح سے شام تک کیا کام کیا ہے، اپنے ہی عمل کو ٹھیک کر لیں صرف، تو دوسروں کو تلقین کرنے کی بجائے، تنقید کرنے کی بجائے، ہر وقت مر گئے، پٹ گئے، لٹ گئے، یہ کرنے کی بجائے اگر ہم تھوڑا سا سانس لیں، سکون سے سوچیں کہ ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ہم نے کیا نبھائی ہے، تو میرے خیال ہے یہ معاشرہ بہت ہی خوبصورت اور رہنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ ہمارے میاں محمد بخش پہ مجھے پی ایچ ڈی کرنے کا موقع ملا، علامہ اقبال اور مولانا روم کی کمپیریٹیو اسٹڈی بھی تھی، تو میاں صاحب وحدت الوجود کی تو سارے صوفی بات کرتے ہیں، اور وہ صرف انسانوں تک ہے کہ سارے انسان جو ہیں وہ برابر ہیں۔ سورہ بقرہ میں ایک آیت کا ترجمہ بھی ہے کہ جدھر دیکھو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے، یعنی ہر انسان کے اندر، ہر منظر کے ساتھ اندر ہمیں خدا کی جھلک نظر آتی ہے۔ لیکن میاں محمد بخش نے وحدت المخلوق کی بات کی ہے، وہ کہتے ہیں جن، پریاں، انسان اور جو دیگر مخلوقات ہیں وہ سب ایک ہی ہیں، کسی میں آگ زیادہ ہو گئی تو وہ دیو یا جن یا پری بن گئی، اور کسی میں خاک زیادہ ہے تو وہ انسان ہے، لیکن مخلوق ہیں کیونکہ سب کا پیدا کرنے والا ایک ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اس حال میں دیکھیں کتنے لوگ، ہم سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں، سب کی شکلیں مختلف ہیں، آنکھ کام سب کے چہروں پر آنکھیں ہیں، ناک ہے، چہرہ ہے، لیکن کسی ایک کا حلیہ دوسرے سے نہیں ملتا۔ دنیا میں اربوں لوگ ہیں، سب مختلف ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ اللہ ہمیں ایک جیسا بنا دیتا۔ اسی طرح مذاہب بھی ہیں، اسی طرح باقی چیزیں بھی ہیں، تو ان کو ماننا اور ان کا احترام کرنا ہم پر فرض ہے۔ ہم جس چیز کو بھی مانتے ہیں، دنیا میں جو رنگا رنگی ہے، پھول ہیں کتنی رنگوں کے، اور ساری چیزیں، ان کو ماننا چاہیے۔ اگر خدا نے جس رنگا رنگی کو قائم رکھا ہے، اس میں ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کسی کو کہیں جی ہم سب سے بہتر ہیں، فلاں برا ہے، فلاں برا ہے، عمل ہمارا برا اور ہمارے دعوے سب سے اچھے ہیں۔ تو اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اگر کچھ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، تو ہمیں کہنا نہ پڑے، ہمارا عمل گواہی دے۔ ہمارے پاس کو کروڑوں روپے رکھ کے چلا جائے اور مطمئن ہو کہ یہ بہت دیانتدار لوگ ہیں، یہ کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہمیں کہنا پڑتا ہے جی ہم بڑے اہم لوگ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ ہمارا عمل گواہی دینا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے صوفیوں والا طرز اپنائیں، صرف لوگوں کی زندگی میں سکھ لانے کی کوشش کریں۔ وہ سکھ آپ بہت بڑے کام کر کے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بڑے کاموں کا یقیناً جو ہمارا خدا ہے وہی اس کا وارث ہے، وہی خالق ہے۔ ہم جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں، کسی کو اچھا مشورہ دے کر، کسی سے اچھی طرح مل کر، اور اپنی حلیمی کے ساتھ جو کام کر سکتے ہیں وہ کریں، تو میرے خیال ہے اس سے ہم ایک اچھے معاشرے کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ اور آج کا جو آخری بات یہ کروں گی کہ آج کل جو ہمارے حالات ہیں ہمارے ملک کے خصوصاً، کہ ہمیں ہر حوالوں سے پسپائی کا سامنا ہے، تو اس میں ہم سب کا فرض ہے کہ اپنی اپنی سطح پر کوشش کریں، اور دوسروں پر تنقید کرنے کی بجائے اپنا جو ہمارا فرض ہے وہ ادا کریں، اور دنیا میں اپنے تعارف کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اسی سے ہمارا تعارف جڑا ہے۔ اور اگر ہم اپنی زمین سے بے وفائی کرتے ہیں تو پھر ہم خدا کی منشا کے مطابق نہیں چل رہے، کیونکہ زمین کا بھی ہم پر فرض ہے، حق ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے ساتھ بھی وفا کریں، اور ہماری جتنی ارد گرد دوسری مخلوقات ہیں ان کا بھی خیال رکھیں۔ میں آپ کی بہت مشکور ہوں، اور جاتے ہوئے آپ کو یہ ایک شعر سناؤں گی کہ ہم اکثر کوشش کرتے ہیں کہ بوڑھے ہوں گے تو اللہ کی عبادت کریں گے، نیک کام کریں گے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں وہ موقع ملنا ہے کہ نہیں ملنا۔ تو آج سے آغاز کریں، شام کو اپنا محاسبہ کر کے سوئیں کہ آج کے دن میں نے کتنے لوگوں کا دل توڑا، میں کتنے لوگوں کو مسکرا کر ملا، میں نے کس کو اچھا مشورہ دیا، میں نے کس کے خلاف نفرت کا اظہار کیا، اپنے دل میں سوچا، تو آپ ایک اچھے انسان بننے کی طرف چل پڑیں گے۔ آپ کے اندر ہی خیر کی قوت ہے، اس کو اجاگر کریں۔ میاں محمد بخش کا ایک شعر ہے کہ لوئی لوئی پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا،
ਲੋਈ ਲੋਈ ਭਰ ਲੈ ਕੁੜੀਏ ਜੇ ਤੁਧ ਭਾਂਡਾ ਪਰਨਾ ਸ਼ਾਮ ਪਈ बिन शाम मोहम्मद कर जांदी ने डरना। बहुत शुक्रिया। और कासिम अली शाह साहब के लिए बहुत सी दुआएं। इनके अंदर जो हलीमी है और जो खुदा ने उनको स्पुर्द किया है काम एक, क्योंकि ये काम कोई बंदा अपनी मर्ज़ी से नहीं करता, खुदा कुछ लोगों को चुन लेता है और वही ये काम करते हैं। आप जहाज़ से कभी देखें ज़मीन पर तो आपको सब लोग एक जैसे नज़र आते हैं और वो एक जैसे ही मर्तबे के हकदार हैं, क्योंकि जब हम कहते हैं कि हर इंसान खुदा का नायब है तो वहाँ हम किसी डिग्रियों की बात नहीं करते कि जो PhD है, जो MA है वो खुदा का नायब है। वहाँ पे एक अनपढ़ बंदा जिसकी जो कम अक्ल है वो भी खुदा का नायब है। एहतराम के हवाले से हर इंसान बराबर है। फिर आगे जो अक्ल के हवाले से है वो खुदा ने जिस तरह वो छिड़काव करता है कोई हाली ज़मीन में तो मुख्तलिफ़ जगहों पर बीज उगता है, तो खुदा ने हर दौर में दुनिया में कुछ लोग ऐसे भेजे हैं कि जो मुआशरे की इस्लाह करते हैं, मुआशरे को खुदा के बताए हुए रास्ते की तरफ लेकर जाते हैं। वो ब्लेस्ड लोग होते हैं। और कासिम अली शाह उन करम याफ्ता लोगों में है जिन पर खुदा ने एक बड़ी ज़िम्मेदारी रखी है। और आप सबकी उनसे मोहब्बत इस बात का सबूत है कि उनकी बातों में असर है। उनकी दावत पर आप इतवार के दिन घरों से निकले हैं और यहाँ बात करने के लिए, सुनने के लिए आए हैं। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। आप सलामत रहें और खैर के रास्ते पे चलते रहें। बहुत शुक्रिया।